السلام علیکم۔ کیسے ہیں فرسٹ ایئر والوں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ جناب آپ کے لیے ہے آج سب کچھ۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا، یہ دیکھیں رستو، اس کے بعد نیچے ایک لفظ ہے معتبر، اس کے بعد سوالیہ نشان ہے، اور یہ ہے غیبت کرنے والا۔ ان کا کیا آپس میں کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، پھر باقاعدہ آئیں گے آپ کے آج کے کام کی طرف۔ تو ارسطو ہم جانتے ہیں فلاسفر گزرے ہیں بہت بڑے، تو ان سے نا کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ جناب میں نے آپ کے بارے میں نا کسی معتبر شخص سے نا بڑی باتیں سنی ہیں کہ آپ کی برائیاں ہیں اس طرح کی، اور وہ ایک معتبر شخص ہے۔ تو ارسطو نے کہا غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو سوال کرنے والا تھا نا، اس کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ واقعی ایک طرف آپ کسی کو معتبر کہیں اور معتبر کی خوبیوں کو مد نظر نہ رکھیں گے، ایک معتبر شخص ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں، بلکہ اس کے بجائے اس کی باتوں پہ اعتبار کر لیں۔ جناب اس میں موٹیویشنل چیز تو ہے، ڈھونڈنی آپ نے ارسطو کی اس بات میں کیسے موٹیویشنل چیز ہے یا کوئی سبق ہے۔ خیر جناب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے تلخیص، پھر آگے ہے مختصر، یہ دیکھیں یہ مختصر جمع اختصار جمع تلخیص۔ اچھا جی جناب، یہ تلخیص کی اگر ہم بات کریں تو تلخیص کس زبان کا لفظ ہے؟ تلخیص عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ کے لیے اس کا کیا کردار ہے، یہ کیوں کرنا ضروری ہے؟ تو سنیے، آپ کو نا پیپر میں ایک سوال آئے گا، اگزامپل کے طور پہ آ گیا سوال نمبر 8 کہ تلخیص کریں اور مناسب عنوان تجویز کریں۔ تو یہ نا 10 نمبر کا ایک سوال ہے، آپ کے لیے کرنا انتہائی ضروری ہے، مگر کریں گے تو آپ اسی وقت نا جب آپ کو اس کا طریقہ کار پتہ ہو، اس کو کرنا آتا ہو۔ ہاں ایک بات آپ کو بتاتے چلتے ہیں، یہ اوپن اینڈیڈ کویسچن جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اگر آپ اس کو کنسیپچولی سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا یہ اوپن اینڈڈ کویسچن کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو نہیں سیکھ پاتے تو پھر یقیناً آپ کو اسے حل کرنے میں نا مشکل ہوگی۔ جناب آئیے پھر بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ یہاں ہے گل دی لال بنانا، یہ ہماری مادری زبان کا ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو اور آپ اس کو کھینچ تان کے اتنا بڑا کر دیں۔ تو تلخیص میں اس کے بالکل الٹ ہے۔ تلخیص میں آپ نے نا گل کی لال نہیں بنانی ہے، بلکہ نا جو بہت بڑی بات ہے نا اس کو چھوٹا کر دینا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم کسی کا نا کوئی معاملہ ساؤٹ آؤٹ کرنے کی طرف آتے ہیں تو سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب بس بات ختم کرو، اس طرح کرو، یہ کرو۔ تو آپ یوں سمجھ لیں تلخیص کا بھی یہی ہوتا ہے، لمبی چوڑی بات ہوتی ہے، آپ نے اسے المختصر کر کے بس معاملہ ختم کر دینا ہوتا ہے۔ مگر اس سے پہلے نا اس کی کچھ شرائط ہیں، جیسے کہ جناب یہاں پہ آپ کو لکھی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو کوئی بھی عبارت دی گئی، یعنی آپ کو سوال کیا ہے دی گئی عبارت کی تلخیص کریں اور مناسب عنوان تجویز کریں، تو آپ نے نا اس دی گئی عبارت کو 2 سے 3 مرتبہ انتہائی توجہ سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام سطور گن لیں، یعنی وہ جو آپ نے عبارت پڑھی آپ اس کی نا لائنیں گن لیں کہ وہ 3 لائنوں پر مشتمل عبارت ہے، کویسچن پیپر میں 8 لائنوں پر ہے، جتنی لائنوں پر مشتمل ہے۔ اب اگر آپ نے وہ گن لیا نا، اس کے بعد یعنی کہ وہ جو گنتی کی ہوئی لائنیں ہیں سطریں، اس کا 3 تہائی کر لیں۔ جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سرکل ہے، تو آپ نے اس کے تینوں حصے بھر دیے اور ایک حصہ رہنے دیا، یہ کیا ہو گیا؟ 3 تہائی ہو گیا۔ اسی کی شرائط میں پھر ایک اور چیز ہے کہ الفاظ کی آپ جناب کیا کر لیں، گنتی کر لیں اور 3 پہ تقسیم کر لیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے نا الفاظ کاؤنٹ کیے اس عبارت کے اور وہ ہوئے
88، تو پھر آپ نے 88 کو 3 پہ تقسیم کر لینا. 3 پہ تقسیم کر کے جتنے بھی وہ الفاظ بن رہے ہیں نا، آپ کوشش کریں کہ جو آپ نے تلخیص کرنی ہے نا وہ اتنے الفاظ کے لگ بھگ ہو، ایگزیکٹ نہ بھی ہو، لگ بھگ ہونی چاہیے جناب. اس کے بعد ہے تہائی حصہ. عبارت لکھنے سے پہلے ذہن میں نا ڈھانچہ بنا لیں پھر لکھیں. یعنی پہلے آپ نا مینٹلی اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہاں بھئی یہ اتنی بڑی عبارت ہے اور میں نے نا اب اس کا یہ تہائی سوچ لیا. آپ نے جب اپنے ذہن میں اس کا اسکیچ بنا لیا پھر آپ اس کو حل کریں. اب سب سے پہلے تو ہم نا ایک عبارت لیتے ہیں. پیکٹا سے ہے ویسے یہ. پیکٹا کا مطلب ہے پی ٹی وی کی جو گرامرز ہوتی ہیں نا، پی ٹی وی نے جو سلیکٹ کی ہوتی ہیں، یعنی وہ گورنمنٹ کی جو بکس ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے سلیکٹ کی ہیں ان کو بولتے ہیں. تو ان میں سے یہ ایک ہمارے پاس یہ عبارت ہے کہ عبارت میں لکھا ہوا ہے: ہر بچے کی آنکھوں کے سامنے جو نمونہ مستقل طور پر رہتا ہے وہ اس کی ماں ہے. 100 معلموں کے برابر ایک اچھی ماں ہوتی ہے. گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے. جہاں پہ لکھا ہوا ہے گھر عورت کی سلطنت، مجھے لگتا ہے ہر عورت کی ہی سلطنت ہے. اس میں سارے احکام یعنی کہ جتنے بھی حکم چلیں گے نا وہ اپنے اسی کے ہوں گے. وہ اپنے بچوں کی ننھی منھی رعایت پر حکومت کرتی ہے، یعنی کہ حکم نافذ کرتی ہے ہر چیز کے لیے. بچے اپنی آنکھیں اسی کی طرف لگائے رکھتے ہیں، ہر وقت اس کے روبرو وہی مثال اور نمونہ ہے جس کی پیروی کرتے ہیں اور نقل اتارتے ہیں. ویسے نقل اتارنا کو پنجابی میں کہتے کیا ہیں؟ جی چنگے لانڈیا میں میرے. تو خیر جناب یہاں پہ چنگے چنگے تو نہیں ہم کر سکتے. مناسب جو الفاظ ہمیں دیے ہیں وہی ٹھیک ہیں کہ وہ نقل اتارتے ہیں. اسی واسطے بچوں کے چال چلن میں اور طریقے پر ماں کا اثر بنسبت باپ کے زیادہ ہوتا ہے. گھروں میں ماں کا نیک مثال ہونا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ہے نیک مثال ہونا ایک بڑی نعمت ہے. تو چلیں یہ عبارت آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب ہم اسے حل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. بیٹا سب سے پہلے آپ نے اس کا نمبر دے لینا ہے. ایگزیکٹ نمبر یہی نہیں ہے کہ 8 ہی ہو، ضروری نہیں ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. 7 ہو سکتا ہے، 9 ہو سکتا ہے اور مے بی 8 بھی ہو. خیر تلخیص چونکہ آپ نے کرنی ہے، آپ نے اس کی ہیڈنگ بنا لی. پھر اس کو جیسے حل کرنا ہے، سب سے پہلے بیٹا آپ نے اوپر لکھنے ہیں کل الفاظ. جیسے کہ میرے پاس ایک ایگزامپل ہے 108 میرے پاس کل الفاظ ہے. اس کے بعد تلخیص شدہ الفاظ، اور وہ میں نے آپ کو بتایا یا اندازاً آپ کر لیں کہ جناب اتنی میں نے لائنیں کاؤنٹ کی ہیں اور اتنے اس کے وہ ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد تلخیص شدہ الفاظ اندازاً لگا لیں، ورنہ ایگزیکٹ 108 کو 3 پہ آپ ڈیوائڈ کر لیں، تقسیم کر لیں. پھر جناب آپ نے مناسب عنوان، جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ عنوان، اس کی ایک سائڈ پہ کراس کا نشان ہے اور ایک سائڈ پہ ٹک ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لاجک کو بھی کھولتے ہیں. آپ نے نا عنوان تجویز کر لیا، جیسے یہ ابھی آپ نے عبارت پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اس کو حل کرتے ہیں، میں آپ کو دیتی ہوں عنوان کیا بنتا ہے اس کا. اس کے بعد آپ نے نا وہ عبارت، مطلب اگر یہاں پہ آپ کی کوئی 10 سے 12 لائنیں ہیں تو آپ تقریباً 3-3.5 لائن کر لیں یہاں پہ اس عبارت کی. یہ تلخیص کر رہے ہیں آپ اس عبارت کی. پھر اختتام پہ نا آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے متبادل عنوان. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک چیز کے دو پہلو، تو یہاں آپ نے پہلا پہلو رکھ دیا تو ادھر آپ نے دوسرا پہلو رکھ دیا. اب دیکھیں اس کو کرنے میں نا یہ لاجک ہے، اگر آپ ایک عنوان تجویز کرتے ہیں تو مے بی وہ نہ ٹھیک ہو، تو اس لیے اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیا جائے، مے بی وہ ٹھیک ہو. تو یہ جو لاجک ہے نا یہاں پہ کراس کی اور ٹک کی وہ بھی یہی ہے. اگرچہ آپ کا یہ والا عنوان غلط ہو جاتا ہے تو مے بی یہ والا ٹھیک ہو جائے، اور مے بی ایسا بھی ہے نا کہ یہ والا غلط ہو رہا ہے یعنی متبادل، تو اوپر والا اچھا ہو جائے. تو جناب اس وقت ہم نے یہ والی عبارت کی تھی کہ ہر بچے کی آنکھوں کے سامنے جو نمونہ مستقل طور پر ہے، تو 1 سے 1.5 منٹ آپ لیں اور اس کا نا مائنڈ میں اپنے اسکیچ بنائیں کہ جناب یہ میں نے پوری عبارت پڑھی ہے تو اس کی کیا تلخیص بن سکتی ہے. 1.5 منٹ آپ سوچ لیں. تو
سوچنے کے بعد آپ اپنے مائنڈ میں اس کا اسکیچ بنائیں، جیسے کہ اس وقت میں نے اپنے مائنڈ میں اسکیچ بنا لیا اور میں اس اسکیچ کو نا یہاں پہ اتارنے لگی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ عبارت تھی نا، تو اب چونکہ میں اس کی تلخیص کرنے جا رہی ہوں، اس لیے میں نے لکھ لیا تلخیص شدہ، ٹھیک ہے۔ عبارت آلریڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اگر میں اس کے سامنے لکھنا چاہوں گی تو میں رابطہ کی علامت استعمال کروں، نہیں لکھنا چاہتی تو میں نے تفصیلیہ کی کرنی ہے، چونکہ میں نہیں لکھنا چاہ رہی اس لیے میں نے تفصیلیہ کی کر دیا۔ اب میں نے وہ جو اسکیچ بنایا تھا نا، اسے میں یہاں پہ اتارنے لگی ہوں۔ ماں کی ہستی بچے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ میں اپنے بچوں سے اکثر کہتی رہتی ہوں کہ کدھر گیا میرے نمونے، تو انہیں لگتا ہے پتہ نہیں ٹیچر نا کوئی غلط بات کہہ رہی ہیں کہ نمونے پتہ نہیں ایک صحیح بات نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نمونے کا مطلب ہے کہ ایسی مثال، ایسی چیز جس کو اٹھا کے مثال دی جا سکے۔ نمونہ وہ دیکھا نہیں ہے، دیکھا تو نہیں ہوگا، البتہ سنا ضرور ہوگا، یا کسی کی نانیاں دادیاں بھی ہیں تو انہوں نے ضرور اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہ نا کسی کی جرسی دیکھ لیتی ہیں نا تو اسے اٹھا کے لے آتی، کہتی میں نمونہ لا لاں تو پھر میں تانوں دے آواں گی۔ تو جناب نمونہ کا مطلب ہے کہ آپ کی کاپی کی جائے، ایک ایسی مثال ہے آپ کی کاپی کر لی جائے، تو نمونے اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد ہے کہ بچے ماں کے ناقل ہوتے ہیں۔ ناقل کا مطلب ہے نقل کرنے والے، ٹھیک ہے، تو بڑے اچھے ہوتے ہیں ماں کے ناقل وہ۔ اور یہ میں نے یہاں پہ ختمہ لگانا نہیں تھا چاہیے، غلطی سے لگ گیا۔ اور اس کا حکم مانتے ہیں، نہ بھی مانیں گے تو ماں نے پٹائی کر کے منا لینا ہے، ایسی کون سی بات ہے۔ بچوں پر ماں کے اثرات، بنسبت باپ کے، ہم نے پڑھا تھا نا عبارت میں، تو اثرات زیادہ، بنسبت تو نہیں اب ہم کریں گے اس کی، چونکہ ہم تلخیص کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کریں گے اثرات زیادہ جب کہ باپ کے کم ہوتے ہیں۔ لاسٹ جملہ ہمارے پاس ہوگا لہٰذا یا پھر چنانچہ، تو یہاں پہ اس وقت میں چنانچہ کر لیتی ہوں۔ چنانچہ ماں عظیم نعمت ہے۔ چلیں جی، اب یہ میں نے عبارت اس وقت لکھ لی ہے یہاں پہ جو کہ تلخیص شدہ ہے۔ اب میں اس کا نا مناسب عنوان یہاں پہ دے دیتی ہوں، پہلے ایک دیتی ہوں پھر متبادل کر لیتی ہوں۔ اس وقت جو مناسب عنوان میرے نزدیک بن رہا ہے نا وہ یہی ہے، لاسٹ لائن سے لے لیتے ہیں، بچوں پر ماں کے اثرات۔ یہ تو میں نے تفصیلیہ کی علامت لگائی ہے، تو اس کے سامنے مجھے نہیں لکھنا چاہیے، یہ نیچے والی لائن پہ پھر لکھنا چاہیے، بچوں پر ماں کے اثرات جیلیں بچوں۔ یہ ہو گیا ہمارا مناسب عنوان۔ اور ایک میں نے کہا تھا نا کہ ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو اب جناب ہمیں نا دوسرا پہلو بھی کرنا پڑے گا متبادل۔ تو ادھر میں نے تفصیلیہ کیا ہے تو یہاں پہ میں نے رابطہ کر لیا، تو اب میں مجبور ہوں کہ میں اس کے سامنے لکھوں گی۔ تو ایک اور عنوان جو میرے پاس آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں کا کردار، تو بالکل یہ بات صحیح ہے۔
بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں کا کردار۔ لیں جناب، یہ اب ہو گیا ہمارا مکمل۔ تو اسی طرح پیارے بچوں آپ نے نا یہ تلخیص کرنی ہے، اور الحمدللہ اگر آپ نے ایک دفعہ اسے بغور بہادری سے کر لیا نا، تو پھر آپ کو نا یہ اوپن اینڈڈ کویسچن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر پیکٹا کی بک سے آئے، سیکنڈ ایئر کی بک سے آئے، میٹرک جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں اس سے آئے، کہیں سے بھی آئے، بس مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو حل کرنا نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو حل کرنا آ گیا تو معاملہ اوکے ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ لوگ اسے نہ سیکھیں تو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں، تو ایک نہ ایک دن تو اس نتیجے پہ پہنچ ہی جائیں گے کہ آپ کو تلخیص کرنا آ جائے گی۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔